یہاں ایک بات آپ بیٹیوں سے ایک اور بھی کہہ دیتا ہوں، ہاجرہ کی زندگی میں یہاں دو چیزیں عجیب تھیں، ایک ہاجرہ کی حیا ہے، ایک ہاجرہ کی ادا ہے۔ حیا یہ ہے کہ جب ہاجرہ دوڑی تھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، حتیٰ کہ بیٹا بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، اور آج جو عورت دوڑتی ہے اسے ساری دنیا دیکھتی ہے۔ تو اس لیے حکم ہے عورت نہ دوڑے، آہستہ سے چلے، صرف تیزی سے قدم اٹھائے، دوڑ نہیں لگانی کہ اسے دوڑتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو یہ شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ یاد رکھو مرد دوڑیں تاکہ ہاجرہ کی ادا زندہ رہے، عورت نہ دوڑے تاکہ ہاجرہ کی قیامت تک حیا زندہ رہے۔ کہ یہ دن قربانی کے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے، ایک کردار اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ایک کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور ایک کردار سیدہ ہاجرہ کا ہے۔ قربانی میں ابراہیم باپ ہے، اسماعیل بیٹا ہے، ہاجرہ ماں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماں کا کردار اس موقع پر کیا ہے، باپ کا کردار کیا ہے، اور بیٹے کا کردار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویسے ساری زندگی امتحانوں کا نچوڑ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن، میں نے اللہ نے جان مانگی، میں نے آگ میں دی، مال مانگا، مہمانوں پہ خرچ کیا، وطن مانگا، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد مانگی، بچے کی گردن پہ چھری رکھی، یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربان کیا۔ یہ ایک باپ کا کردار ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا، یعنی آپ کو خواب دکھایا گیا۔ کتابوں میں ہے کہ 3 راتیں تھیں، 3 رات آپ نے مسلسل خواب دیکھا، اور وہ بڑا عجیب تھا کہ میں ہاتھ میں چھری ہے، بچے کی گردن پہ رکھے ہوئے ہوں۔ یہ خواب 8 کی رات بھی آیا، 9 کی رات بھی آیا، 10 کی رات بھی آیا۔ 8 کی رات کو لیلۃ الترویہ کہتے ہیں، رویت سے ہے جس کا معنی ہے خواب دیکھنا۔ تو آپ نے خواب دیکھا، صبح اس کا اظہار کیا اور سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا خواب تھا، اور عجیب خواب ہے کہ ہاتھ میں چھری بیٹے کی گردن پر، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگلی رات تھی لیلۃ العرفہ، عرفات یعنی 9 کی رات۔ اس رات کو خواب انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ مجھ سے میری محبوب چیز بیٹا مانگتا ہے۔ تیسری رات تھی لیلۃ النحر یعنی قربانی کی رات، پھر خواب دیکھا کہ واقعی میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو اگلے دن کا تذکرہ قرآن مجید نے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک نقشہ چھوٹا سا پیش کیا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو صبح اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، تیرے گردن پہ رکھی ہوئی ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب دیکھے بیٹے کی رائے پوچھی جا رہی ہے، اور بیٹا دوڑنے کی عمر میں ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، لیکن بیٹا بھی تو اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، اور وہ خود بھی نبی تھا، اور جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اسماعیل کی پشت سے آنا تھا۔ تو اللہ نے اسماعیل کو بھی وہ حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے بالکل عجیب جملہ فرمایا جسے قرآن نے نقل کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو رب نے کہا ہے کر گزریے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں۔ یہاں یہ بات نہیں تھی کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ایک ہوں، چھوٹا ہوں، آپ مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اسے میں پدرم سلطان بود والی بات بھی نہیں کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، اگر باپ باغ میں جا سکتا ہے تو بیٹا کیوں نہیں قربانی دے سکتا۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال رہی، میں یقیناً صبر کروں گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل کا کردار تھا۔
انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لکھا ہے کہ جس وقت یہ قربانی کر رہے تھے تو خلیل نے چھری کو بہت تیز کیا اور حضرت اسماعیل کے گردن پر رکھی، اور جب یہ چھری پھیری جا رہی تھی تو اللہ نے سارے آسمانوں کے دروازے کھول کر فرشتوں کا رخ مینا کی طرف کر دیا، اور یہ منظر دیکھ رہے تھے جو انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے نہ قیامت تک ایسا ہوگا کہ ایک باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کی گردن پہ رکھ کے اسے قربانی کر رہا ہے۔ تو فرشتے دیکھ کے حیرت میں کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خلیل کے کان میں یہ جملے پڑے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل نے چھری کے نیچے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے اللہ کو پسند آئے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ ہر شخص ان دنوں ابراہیم، اسماعیل اور فرشتوں کی اس یاد کو تازہ کرے اور یہ کلمات کہے۔ تو خلیل کی قربانی، بیٹے کو قربان کرنا بڑی بات تھی۔ پھر اسماعیل کا کردار کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ تفسیر مظہری تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس نے کچھ چیزیں عجیب نقل کی ہیں کہ ایک تو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کی، جن کو بلکہ وصیتیں کی کہ آخری لمحات کی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنا کرتا اتار کے دیتا ہوں، یہ میری ماں کو دینا، وہ اپنی آنکھوں سے لگائے گی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی اور یہ اس کے لیے تسکین کا باعث ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے والد بتا دیتے کہ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں تو میں اپنی ماں کو سینے سے لگا کے آتا، لیکن اب اللہ کے حکم پر آ گیا ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیے، چھری کو تیز کیجئے۔ خلیل نے یہ سب کچھ کیا، اور جب لٹایا تو پھر حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان ایک بات پھر یاد آ گئی ہے، وہ یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کہا جائے کہ تو میرے پاس رہے تھے، بندے بندھائے آئے ہو، تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ یہ انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا جب تیار ہو گئے تو اسماعیل کو منہ کے بھر زمین پر لٹا دیا اور حلق پہ چھری رکھی، چلائی۔ اب ایک نبی چاہتا ہے چل جائے، دوسرا نبی بھی چاہتا ہے کہ قربان ہو جاؤں، لیکن ایک رب کی طاقت ہے جو اس چھری کو نہیں چلنی دیتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کسی کے چاہنے سے کائنات میں کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک یادگار ہے۔ یہاں پر ایک تیسرا کردار اس ماں کا ہے جس ماں کی زندگی قیامت تک کی ماؤں کے لیے عملی نمونہ ہے، وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاجرہ، جو ہمارے آقا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھو دادی اماں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ، سیدنا ابراہیم کی اہلیہ مکرمہ۔ تو اس کا کردار یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کے شوہر انہیں جنگل بیابان سنسان میں چھوڑ کر گئے، تو یہ اللہ کی رضا پر راضی اکیلی خاتون اپنے اکیلے بچے کے ساتھ رہی۔ اس خاتون کی اس محنت کا نتیجہ تھا جو صفا مروہ کی پہاڑیوں میں اس خاتون نے دوڑ لگائی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا اور خیر کا چشمہ ہے، جو حضور نے فرمایا یہ زمزم میں ہر بیماری کی شفا ہے، جس مقصد کے لیے پیو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر زمزم کی کئی خصوصیات لوگوں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے، اس وقت اس تفصیل کے وقت نہیں ہے، تو یہ بھی بی بی کا صدقہ ہے۔ آج سب حاجی اور عمرہ والے جتنے جاتے ہیں، یہ جو سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، یہ بھی ہاجرہ دوڑی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوڑ لگائی تو آپ آخر عمر میں آخری حج پر آئے، سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، پھر سعی کرنے کے بعد آپ کی سانس پھول گئی تو آخری چکر پر حضور رک گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور حضور نے یہ جملے فرمائے اما ہاجرہ اگر تو نہ دوڑتی آج تیرے بیٹے محمد کو بڑھاپے میں
तेरे कदमों पर न दौड़ना पड़ता। यानी क़यामत तक के लिए रब ने कानून बना दिया, जो चाहे वो हाजरा की अदा को जिंदा करे। यहां एक बात आप बेटियों से एक और भी कह देता हूं, हाजरा की जिंदगी में यहां दो चीजें अजीब थी। एक हाजरा की हया है, एक हाजरा की अदा है। हया यह है कि जब हाजरा दौड़ी थी किसी ने नहीं देखा था, कोई आदमी नहीं था, हत्ता कि बेटा भी आंखों से ओझल हो जाता था। और आज जो औरत दौड़ती है उसे सारी दुनिया देखती है। तो इसलिए हुक्म है औरत न दौड़े, आहिस्ता से चले, सिर्फ तेजी से कदम उठाए, दौड़ नहीं लगानी कि उसे दौड़ते हुए लोग देखेंगे तो ये शर्मिंदगी का बायस बनेगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि याद रखो, मर्द दौड़े ताकि हाजरा की अदा जिंदा रहे, औरत न दौड़े ताकि हाजरा की क़यामत तक हया जिंदा रहे। तीसरा किरदार सैयदा हाजरा का जो मेरे और आपके लिए मशअले रहा कि अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर, अपनी जात पर अल्लाह के हुक्म को तरजीह देना है। कि शैतान ने हमले करने की कोशिश की, बार बार बीबी हाजरा को कहा तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने के लिए ले जा रहा है। बीबी ने फरमाया ऐसा नहीं होता कि बाप अपने बेटे को ज़िबह करे। कहा नहीं, उसको अल्लाह का हुक्म है। फरमाया अगर रब का हुक्म है तो मैं अपने मालिक के हुक्म पर राजी हूं। मेरी बहनों, बेटियों और मेरी बच्चियों, हजरत हाजरा की इस जिंदगी से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। तो इसलिए एक तो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के अहकामात की इताअत, फिर अपनी दिमाग, अपनी सोच को शरीयत और दीन के ताबे करना, अपनी औलाद को वो दर्स देना, वो सबक सिखाना जो सैयदा हाजरा ने हजरत इस्माइल को सिखाया था। ये हम सबकी जिम्मेदारी है।